پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا ایم ڈی کیٹ کی لیک ہونے کی اطلاع کی تردید کر دی. نجی نرسنگ اسکولوں کے سرکاری مالکان کی دوہری پالیسی بچوں کے مستقبل سے داؤ یونیورسٹی نہیں، نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. دہشت گردی سے زیادہ کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن کی سزا چین کی طرح موت ہونی چاہیے. 15 ستمبر سے ملک لوٹنے والے اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. نگراں وزیر صحت سندھ اور سیکرٹری صحت سندھ وینٹی لیٹر پر موجود، محکمہ صحت کو بچانے کے چیلنج سے دوچار. اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق 10 ستمبر کو پورے ملک سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے تحت سرکاری میڈیکل کالجز میں MBBS اور BDS کے داخلوں کے لیے MD کیٹ 2023 کے ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں. سندھ میں مذکورہ داخلہ ٹیسٹ صوبائی محکمہ صحت سندھ کے فیصلے کے مطابق جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام ہوگا. بدھ کو LDN کی جانب سے MD کیٹ کی لیک ہونے کی خبر پر JSMU کی ترجمان نے جمعرات کو آصفیہ عزیز نے LDN کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں کراچی سمیت حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ تمام امتحانی مراکز پر صبح ایک ہی وقت میں امتحانی پرچے پیکٹ کی صورت میں سیل سخت سیکورٹی میں ویجیلنس کمیٹی کے ارکان امتحانی مراکز کے انچارجز کے سپرد کریں گے اور اس کی باقاعدہ تصاویر بھی لی جائے گی. لہذا اس اطلاع میں کوئی صداقت نہیں ہے. بچوں کے انٹر کے نتائج کی روشنی میں MD کیٹ کے مارکس شامل ہو کر ہی نتیجہ فائنل ہوگا. ہم یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ MBBS کے لیے 55% اور BDS کے لیے 50% مارکس انٹر کے نتیجے میں لازمی قرار دیے گئے ہیں. MD کیٹ میں حاصل نمبروں کے مطابق کامیاب یا ناکام امیدوار کا تعین ہو سکے گا. جبکہ اس وقت اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے انٹر کے نتائج مزید 2 ہفتوں کے بعد جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بورڈ کے چیئرمین اس وقت نسیم احمد میمن، جو لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ہیں، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا چارج ان کے پاس ہے. جبکہ حالیہ امتحانی عمل کے دوران بورڈز کے سیکریٹری محمد مراد راہمو، کنٹرولر انور علیم کا تبادلہ اور لاڑکانہ سے نذیر احمد بھٹو کی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میں بحیثیت کنٹرولر تعیناتی اور 5 امیدواروں کے نمبروں میں اضافے کی اسکینڈل کی تحقیقات اور پھر مذکورہ تحقیقات کا بغیر وجہ بند ہو جانا بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کے نئے سیکریٹری خالد حیدر شاہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بتائے جا رہے ہیں. جبکہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق نتائج آنے میں 2 ہفتوں کے دورانیے کے اس دوران مارچ میں اضافہ کروانے والی مافیا بھی متحرک اور فعال بتائی جاتی ہے. یہ وہ کرپشن ہے جو نہ صرف مستقبل کے معماروں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے، بلکہ اس کرپشن سے حاصل ہونے والی
رقم کا بڑا حصہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل ہو جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ اب یہ نئے سیکریٹری خالد حیدر شاہ کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر امتحانی نتائج کو صاف اور شفاف اور کرپشن سے پاک بنائیں، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے مطابق پی ڈی ایم کی عہد حکمرانی میں تھوک کے حساب سے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے تعلیمی اداروں میں 15 سے 25 کروڑ روپے تک کی لین دین کی گئی ہے۔ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مین کیمپس کے باہر گزشتہ روز ملحقہ نجی نرسنگ اسکولوں کی میل نرسوں کا احتجاج امتحان میں ناکام ہونے پر پروموٹ کرنے کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی حوالے سے از خود یہ مطالبہ نہ صرف شرمناک بلکہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے، اور اس کھیل کی ذمہ دار اصل میں نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان کی وہ مافیا ہے جن کی بڑی اکثریت سول اسپتال، جنا اسپتال، NICH، NICVD، بلدیہ غربی کراچی، سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ، کالج آف نرسنگ جام شوروں کی سرکاری ملازمت کے دوران خلاف قانون نجی نرسنگ اسکولز بھی چلا رہے ہیں۔ یہ بات سیکریٹری صحت سندھ سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک کے علم میں ہے، لیکن انہی ذمہ داران کی ڈھیل اور ڈیل کے علاوہ چشم پوشی کی اس پالیسی کے باعث ان نجی اسکولوں کے جنگل میں بڑے پیمانے پر کالے دھن کو سفید کرنے کے اس عمل میں FBR، FIA، اینٹی کرپشن نے سرکاری ملازمین سے آج تک کروڑوں اور اربوں روپے کی ہونے والی مذکورہ سرمایہ کاری پر ان سے ان کی منی ٹریل معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی کارروائی نہیں کی ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی آج تک پوچھ گچھ کی ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہی سرکاری ملازمین پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوشنز کی ایسوسی ایشن کا غلاف چڑھا کر وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی سے مذاکرات کر کے سوشل میڈیا پر ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان بھی ایک کر دیتے ہیں، اور دوسری جانب فیل بچوں کو پاس کروانے کے لیے بچوں سے زیادہ غیر متعلقہ لوگوں کے ہجوم کے ذریعے نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کو برباد کرنے کے لیے مظاہرے کے ذریعے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، جبکہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق نجی نرسنگ اسکول کے فیل ہونے والے بچوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ ان نجی نرسنگ اسکولوں کی بھاری منمانی فیسوں کے علاوہ آئے دن کی ان کی بھتہ خوری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رات کو شہر کے مقامی کلینکس میں ڈیوٹی کر کے ان مالکان کا پیٹ بھرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی کلاسز متاثر ہونے کی صورت میں فیل طلباء کو تو اپنے اسکولوں کے مالکان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، جنہوں نے نرسنگ اسکولوں کے نام پر خرکار کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں اور دو اسکولوں کے بچوں کی کلاسز ایک ہی اسکول میں لے کر نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ساتھ خود کھلواڑ کر کے اس کا ذمہ دار ڈا یونیورسٹی کو قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی ادارے ہوریزون یونیورسٹی کے مالک اور بلدیہ غربی کراچی کے چوکیدار کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے شیر محمد خان یوسف زئی کو تحقیقاتی ادارے اپنے ریڈار پر لے کر اس سے اس کی منی ٹریل کو کیوں نہیں معلوم کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں آپ یہ گفتگو سنیے۔ دہشت گردی سے زیادہ ہمارا مسئلہ کرپشن ہے۔ جب تک اس ناسور کو ختم نہیں کیا جائے گا،
کتنے ہی الیکشن کرا لو، اس ملک میں غریب پہلے سے زیادہ غریب ہوتا رہے گا۔ کرپشن کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف سزائے موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ جملے اس رکشا ڈرائیور کے ہیں کہ آج جب میں ہسپتال سے اپنی فزیو تھراپی کروا کر واپس گھر آ رہا تھا، اس رکشا ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہے اور صبح اس کے بقول 8-9 بجے گھر سے نکلنے کے بعد رات 11-12 بجے تک رکشا چلانے کے باوجود نہ اس کا گھر چل رہا ہے اور نہ رکشے کے مالک کو وہ مقررہ پیسے ادا کر پا رہا ہے۔ یہ آواز بھی ہماری افواج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر تک جانی چاہیے، کیونکہ ملک کے تجارتی اداروں کو کامیابی تک لے جانے والے یہ وہ مزدور طبقہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ظلم ناانصافی ہو چکی، اب اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ میری اطلاعات کے مطابق 15 ستمبر سے شروع ہونے والا گرینڈ آپریشن کا آغاز انہی مظلوموں کی آہوزاری کا نتیجہ مجھے معلوم دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر عطاء الحق قاسمی کے یہ اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔